یہ سارے لوگ جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یا اتحاد امت کے نام پر اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں بھئی حبل اللہ کیا ہے؟ یہ جو بار بار پڑھتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دنیا کو بتاؤ تو صحیح نا بھئی حبل اللہ ہے کیا؟ وہ رسی کہاں ہے جس رسی کو ہم پکڑیں، سارے مل کے اس کو پکڑیں؟ یہ تم نہیں بتاؤ گے۔ تم اس لیے نہیں بتاؤ گے کہ یہ جو حبل اللہ ہے نا، قرآن یہ کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم نے سود نہیں نہ چھوڑنا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نہیں بتاؤ گے، جو ٹی وی چینلوں پہ لال بجھکڑ بیٹھے ہوئے ہو، تم نہیں بتاؤ گے۔ تم اس لیے نہیں بتاؤ گے کہ تم نے دوسرے قدم پہ یہ کہنا ہوتا ہے سودی معاملات کے بغیر ملک کی معیشت نہیں۔ تو آؤ نا، سود کے حرمت کے معاملے میں حبل اللہ کو پکڑیں۔ آؤ، بس یوں ہی پڑھتے چلے جاؤ گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑو گے نہیں اسے؟ آؤ نا، پکڑو نا اس رسی کو۔ یہ جو حبل اللہ ہے نا، یہ کہتا ہے سودی کاروبار حرام ہے، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ ہے۔ سارا ملک جنگ نہیں کر رہا، حکومت جنگ کر رہی ہے، بینکوں میں سود ہے، ایک عدالت حرام قرار دیتی ہے، اس کے خلاف آگے اپیل کر دیتی ہے حکومت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئی ہے جنگ، پھر امن کہاں، پھر چین کہاں، پھر سکون کہاں؟ پکڑو نہ اس حبل اللہ کو۔ جن ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر تبلیغ کرتے رہتے ہو اور لوگوں کو سناتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، مل کر اس کو پکڑیں۔ تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں، اس کو چنگل ماریں۔ یہ رسی کہتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ، جڑ جڑ لوگ ستے اٹھ کھلو، وہ جو سوئے ہیں آپ بھی ادھر ایک بندہ سوئے، نہیں تو باہر ٹر جاؤ برآمدے چ، چلو وہاں جا کے سو جاؤ، لیٹ جاؤ جی۔ آکھو تے اگلے جمعے واسطے میں تواڈے سرانے دا بھی انتظام کراں، اتھے میں بستر لوائی تواڈے واسطے، تے آ کے ستے کرو اتھے، اونگے بھی کرو اتھے آ کے۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، آپ اونگ رہے ہیں، یہ تو کفر کے قریب ہے کہ ہم نہیں سننا چاہتے جی۔ جس چیز کو نیند آئی وہ باہر چل جائے، برآمدے میں جا کے سو جائے۔ کل ازواجک، سارے ایک دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایڈا حرامی ہے نا شیطان، اتھے ہی آ کے نا دماغوں تے حملہ کرتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ، وبناتک، اور اپنی بیٹی کو کہہ، بنت نہ بنات ہے، یہ قرآن ہے اور نص ہے کہ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، ورنہ قرآن جمع کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ کل ازواجک وبناتک، جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ یہ بنات کہا مومنوں کی عورتوں کو،
وہ بھی تو نبی کی بیٹیوں کی طرح ہیں. یہ ایک انہوں نے کہا بھئی بنات کہا, مومنوں کی عورتیں وہ بھی تو بیٹیوں کی طرح ہیں. میں نے کہا انج گل نہیں, قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں. آگے سن, کل ازواجک اپنی بیویوں سے کہے, و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہے, و نساء المومنین اس کو الگ ذکر کیا قرآن نے. تم نے کہا بنات مومنوں کی بیٹیاں مراد ہیں, نہ انہیں الگ ذکر کیا. و نساء مومنوں کی عورتوں کو کہہ, یدنین علیہن من جلابیبہن, اگر کبھی ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر. آؤ بچو مل کے حبل اللہ نو پھڑیے. آؤ, تم نے تو انہی چینلوں پر بے پردہ لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں. بعض اوقات جو اینکر ہوتی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. وہاں تمہیں شرم نہیں آتی یہ پڑھتے ہوئے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. کس لیے یہ حبل اللہ؟ آؤ نا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, حبل اللہ کو سارے مل کے چنگل مارے, مضبوط پکڑے. یہ حبل اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ بے پرد نہیں ہوں گی, پردے میں ہوں گی. یہ حبل اللہ بولتا ہے. حبل اللہ تو جواب میں کہتے ہو چہرے کا کیا پردہ ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اس وقت حبل اللہ کا مذاق بناتے ہو اور وہاں بیٹھ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پڑھتے رہتے ہو, اور جب حبل اللہ پیش کیا جائے تو اس کی تعویلیں کرتے ہو. پردہ تو دل کا ہوتا ہے, چہرے کا کیا پردہ. کن کو حکم دیا تھا رب نے پردہ کرنے کا؟ قل ازواجک و بناتک, صحابہ کی گھر والیاں, ان کی بیویاں, مائیں بہنیں, نبی کی بیویاں. شرم نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہوئے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے, چہرے کا کیا پردہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, اس کا دل سیدہ فاطمہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے, سیدہ عائشہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے. انہیں تو کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو. اذا سالتموہن متان, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بلال حبشی کو, جو چلتا زمین پہ تھا اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی. تم زیادہ متقی ہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ عمار ابن یاسر کو, جن کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا اسبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. میں ایک ترجمہ کیا کرتا ہوں, اے یاسر کے گھر والو صبر کرو, سب لوگ تنہا تنہا جنت میں جائیں گے, تم سب مل کر جنت میں جائیں. ان موعدکم الجنہ. کن کو کہا جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. تمہارے دل زیادہ پاکیزہ آ گئے. سیدنا فاروق اعظم. کن کو کہا جا رہا ہے؟ جس سے رب کے فرشتے حیا کیا کرتے تھے. اس عثمان ذو النورین کو کہا جا رہا ہے. حیدر کرار کو کہا جا رہا ہے, جس کے اخلاق میرے نبی نے سنوارے تھے, جس کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی تھی.
ان کو کہا جاتا اذا سالتموہن متان، او میرے نبی کے یارو، جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، اللہ اکبر، بیویاں بھی کون؟ مومنوں کی مائیں۔ مانگنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ مسئلہ پوچھنے والے کون ہیں؟ مسئلہ پوچھنے والے وہ ہیں جن کے قدموں کے تلووں سے جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ملنا سعادت سمجھتی ہیں۔ پوچھنے والے وہ ہیں، وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، وہ پاکیزہ لوگ۔ پوچھنے والے وہ ہیں جن کو قرآن نے سند دی، اولئک ھم المتقون۔ تمہیں بکواس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ، چہرے کا کیا پردہ؟ یہاں شریعت نے جن لوگوں کو پردے کا حکم دیا، کون ہے وہ؟ اے میرے نبی کے یارو، تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سامنے آ کے نہیں پوچھنا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب۔ ذرا حجاب دا معنی تے کرو۔ شاباش شاباش، وہ کئی چپ کر گئے ہو۔ تم تو کہتے ہو قرآن میں پردے کا حکم ہی کوئی نہیں، اے مولوی پردہ کرانا چاہتے ہیں۔ من ورائے حجاب، سامنے نہیں آنا عائشہ صدیقہ کے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سامنے بلال تو نے آ کے بات نہیں کرنی۔ جس عائشہ صدیقہ کا پاکیزہ دل ایسا تھا کہ جبریل بھی اسے سلام کیا کرتا تھا۔